بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا بیان چل رہا ہے اور آج اس کی یہ 25ویں قسط ہے۔ ظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق سے مدد مانگنے اور اس کی عبادت کی مزید تفصیل یہ ہے کہ عبادت یعنی آخری درجے میں کسی کے لیے عاجزی اختیار کرنا اور اس کی نہایت تعظیم کرنا۔ اس مذہب یعنی اسلام میں یہ معاملہ ذات باری کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے جو بڑے ہیں جن کے حقوق بھی ہیں، مثلا ماں باپ، استاد، پیر، آقا، شوہر، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں کا اظہار کرنے والی ہستیاں جیسے عناصر یعنی مٹی، آگ، پانی، ہوا، فلکیات، سورج، چاند اور اسی طرح ارواح غائبہ یعنی جو نظر نہیں آتی روحیں، فرشتے، جنات یا دیگر فرضی روحیں، بھوت، پریت، دیوی، دیوتا، بزرگوں کی روحیں وغیرہ، ان میں سے کسی کے لیے بھی عبادت کا معاملہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی تعظیم کی کوئی وجہ ان کے اندر موجود نہیں ہے، اور چونکہ ان میں اس تعظیم کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے آخری درجے کی عاجزی کا بھی کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ بھی بے موقع، ناجائز اور مالک الملک قادر مطلق کا حق مارنا اور نہایت ہی سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ استعانت کی قسم۔ استعانت یعنی مدد مانگنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ایسی ہستی یا چیز سے استعانت ہے کہ جن کے مستقل اور ہمیشہ رہنے کا خیال مشرک یا مومن کسی کے دل میں نہیں آتا۔ مثلا بھوک سے نجات کے لیے اناج یا غلے کی مدد لینا، پیاس بجھانے کے لیے شربت وغیرہ، آرام کے واسطے درخت کا سایہ ڈھونڈنا، اسی طرح بیماریاں دور کرنے کے لیے دوا اور جڑی بوٹیاں استعمال کرنا، روزگار کی خاطر امیر و بادشاہ کے دربار میں حاضری دینا جو اصل میں اپنی خدمت کا بدلہ مال کی صورت میں وصول کرنا ہے، اس میں عاجزی کا مطلب نہیں۔ یا اسی طرح طبیب اور ڈاکٹر کی معلومات اور تجربہ زیادہ ہونے کی بنا پر ان سے اپنے مرض کے سلسلے میں مشورہ مانگنا، ان میں کسی کے ذہن میں استقلال کا وہم پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہمیشہ رہے گا، لہذا اس قسم کی استعانت بغیر کسی کراہت و برائی کے جائز ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ استعانت ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو دراصل اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت طلب کرنا ہے، کیونکہ تاثیر و نتیجے کی امید اسی سے ہوتی ہے، اور یہ مذکورہ تمام اسباب ظاہری ہیں۔ استعانت کی دوسری قسم ان چیزوں سے مدد مانگنا ہے جن کا ہمیشہ قائم رہنا مشرکین کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، مثلا ارواح جیسے آسمانی فرشتے یا عنصریہ، آگ، پہاڑ، دریا وغیرہ، یا ارواح سحریہ یعنی جو مردہ ہو گئے، مر گئے ہیں لوگ، ان کی ارواح کہ وہ بھٹکتی رہتی ہیں، بھیوانی، شیخ سدھو، زین خان وغیرہ سے استعانت، یہ خالص کھلا ہوا شرک اور ملت حنیفیہ یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہے۔ اور اگر کوئی عبادت اور استعانت کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہونے کی دلیل طلب کرے تو ہم کہیں گے کہ پہلی تینوں آیات میں اسی کی حد بندی کی گئی ہے، کیونکہ عبادت اور استعانت یا تو اس واسطے ہے کہ اس کی گزشتہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے شکر اور مزید کی طلب کا سبب ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی امداد ہمیشہ اور لگاتار جاری ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ اس کی ربوبیت تمام مخلوقات پر پھیلی اور چھائی ہوئی ہے، اور امداد بھی ربوبیت کے حق کا ہی تتمہ یعنی آخری حصہ ہے، یا پھر اس اعتبار سے کہ نعمت یا کمال کے چھن جانے کا ڈر ہے، یا کسی آفت یا تکلیف کے پہنچنے کا خطرہ ہے، اور یہ تمام چیزیں عام اور سب کے لیے ہونے کی خاصیت کی وجہ سے بھی، اور اس کی مخلوق و غلام ہونے کے لحاظ سے بھی اس کی بنائی ہوئی ہیں، اس سبب سے بھی اس کی قدرت میں ہے، اس لیے بھی الغرض ہر وقت
اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ تو جب عبادت و استعانت ان چیزوں کی ہی شاخ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کے ساتھ خاص ہوگی۔ انداز بیان کے مطابق قابل غور یہ بھی ہے کہ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اور بھی کئی عبارتیں ذہن میں آ سکتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عبارت کو اختیار کرنے میں کیا نکتہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایاک نعبد و نستعین نہیں فرمایا، بلکہ ایاک کو مقرر لائے تاکہ کسی کو وہم نہ ہو کہ عبادت کے ذریعے مدد مانگی گئی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے استعانت مانگی گئی ہے۔ اور لک نعبد بھی نہیں فرمایا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت سے کوئی فائدہ ہے، کیونکہ عربی زبان میں لام نفع کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ما لہو و ما علیہ کی بحث میں ہے۔ یہاں حاشیہ ہے، زکوٰۃ کی بحث میں ما لہو و ما علیہ کی بحث آتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی کچھ رقم کسی کے ذمے ہو اور وہ خود مقروض بھی ہو تو اس کی جو رقم قرض میں گئی ہوئی ہے وہ ما لہو کہلاتی ہے، اور خود اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ما علیہ کہلاتا ہے۔ اگر ما لہو سے ما علیہ نکال کر زکوٰۃ کی بقدر یعنی 200 درہم کی رقم بچتی ہے تو اس ما لہو پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حاشیہ ختم ہوا۔ اسی طرح بیکا نستعین بھی نہیں کہا تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اور مطلوب کے درمیان واسطہ یا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ولا نعبد الا ایاک بھی نہیں کہا، حالانکہ اس میں نفی کی صراحت تھی۔ اس سے واضح کیا گیا کہ منفی چیزوں کی طرف توجہ نہیں چاہیے، یعنی نگیٹو سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ مناجات کے موقع پر نمازی کی توجہ نفی کے بجائے خالص اپنی حاجت کے اس بات پر ہونی چاہیے۔ عبادتی لقابی نہیں کہا کہ جو عبادت بار بار کی جاتی ہے اس میں ڈھیل اور کوتاہی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایاک عبدت وعبدنا بھی نہیں فرمایا تاکہ کہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ عبادت سے فارغ ہو کر الگ ہو چکا ہے۔ اور ایاک اعبد انا بھی نہیں کہا تاکہ عبادت کی کمزوری کا علم ہو کہ اس کو تاکید و قوت کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی جاندار عبادت نہیں جسے حوصلے اور جوش کے ساتھ پیش کر سکے۔ ایاک نعبد نحن بھی نہیں فرمایا تاکہ واضح ہو کہ تمام مخلوق عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے، لہذا اس کی ادھوری عبادتوں کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عبادت گزار ہیں۔ بہرحال یہ جو ترکیب استعمال کی گئی ہے یہ ان تمام ترکیبوں سے بہتر و اعلیٰ ہے جو خیال میں آ سکتی ہے۔ پھر جس طرح اہدنا کہا گیا ہے اسی طرح اعنا نہیں فرمایا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بندے کی اصل ضرورت عبادت کی طلب ہے۔ رہی استعانت تو یہ تو صرف اپنی ضرورت کی درخواست پیش کرنے کی اجازت مانگنے کے لیے ہے۔ ہدایت کے معنی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کے معنی ہیں مطلب کی نشاندہی کرنا، چاہے القاء یعنی دل میں ڈال دینے کے ذریعے ہو، جیسا کہ بچے کی رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ بنا سکھلائے ہی وہ عورت کے پستانوں کو بے دھڑک چوسنے لگتا ہے، یا جیسا کہ اس کو ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی رو کر اپنی شکایت کا اظہار کرنے کی تعلیم دے دی جاتی ہے۔ اور چاہے یہ نشاندہی حواس ظاہری اور باطنی یعنی اوصاف محسوس کرنے کی قوتوں کے ذریعے کی جائے یا خالص عقل کے ساتھ یا عقلی دلیلوں اور نشانیوں کے ذریعے یا رسولوں کو بھیج کر کی جائے۔ بہرحال ہدایت کے درجات کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہدایت الہامی ہے جو بچپن کے زمانے میں حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد ہدایت حسی ہے کہ جب انسان کے احساسات ظاہری اور باطنی اعتبار سے قوی ہو جاتے ہیں اور وہ اچھی اور بری چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ جن چیزوں کو اس کا احساس نہیں پہنچتا ان کا علم حاصل کرنے کے لیے اسے عقل عطا کی گئی تاکہ اس کے ذریعے چیزوں کی ظاہری اور باطنی معلومات سے ان کی کلیات یعنی عادات اخلاق وغیرہ کو نکال کر سمجھے اور ان سے فائدہ اٹھائے، اور جو چیزیں صرف عقل سے معلوم نہ ہو سکیں ان کو سمجھنے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دینے والی نشانیاں اور دلائل عطا کیے گئے تاکہ ان دلائل کے ذریعے نتیجہ نکالے، اور پھر جو عقل و نظر کی پہنچ سے باہر ہے
اور اس کی خوبی اور کمی کو عقل خود نہیں سمجھ سکتی یا اس کے صحیح مطلب کو سمجھنے میں وہم و خیال الجھتے ہیں، ان کو سمجھانے اور دریافت کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا۔ ہدایت عام، اور جو ہدایت رسولوں کو بھیجنے اور کتابوں کے نزول سے ثابت ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک عام اور دوسری خاص۔ عام وہ ہے کہ جس کے ذریعے بھلی اور بری راہ کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور اس کی بھی دو قسمیں، ایک طبیانی اور ایک توفیق۔ طبیانی یہ ہے کہ رسول علیہ السلام جو پیغام لائے ہیں اس کی شرح اور تفصیل اس حد تک کی جائے کہ اس کو سمجھنے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ فقہا کی زبان میں اس کو ابتلا کہتے ہیں۔ اور توفیق یہ ہے کہ کسی شخص کو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت پر چلنے کے اسباب عطا کر دیے جائیں اور اس کے لیے ہدایت کی راہ کو اختیار کرنا آسان کر دیا جائے تاکہ اس کو ہمیشہ کے لیے نیک بختی حاصل ہو اور اس کو مخصوص اور چنندہ لوگوں میں شامل کر کے عزت بخشی جائے۔ اس توفیق کا انجام آخرت میں ہمیشہ کی جنت اور دنیا میں حق تعالیٰ کو اللہ کی معرفت پا لینا ہے۔ ہدایت خاص یہ ہے کہ کسی کی عقل و دماغ پر نبوت یا ولایت کی دنیا کا نور چھا جائے اور اس کی نگاہ میں حقائق اپنی اصلی شکل میں روشن ہو جائیں۔ اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، چنانچہ اس ہدایت کے متعلق ارشاد ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہدایت اصلی ہدایت ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس کے بارے میں فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے لولا اللہ ما اہتدینا، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی۔ ہدایت خاص میں ہی وہ امداد بھی داخل ہے جو کسی شیخ کی نگرانی میں سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے بندے کو ایک حال سے دوسرے حال اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرنے میں مدد کرتی ہے۔